اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے زکوٰۃ فطرہ کے مسائل کو لے کے حاضر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ فطرہ کو فقراء کی نیابت میں جمع کرنا اور پھر ان کی اجازت سے ایک دن یا ہفتہ یا ایک ماہ کے اندر دیگر فقراء پہ اس زکوٰۃ فطرہ کو خرچ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی دامت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طریقے کو نہیں سراہتے، لیکن اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ زکوٰۃ فطرہ کی صورت میں جو مال فقیر کے لیے جمع ہو اور جو مال خود اس فقیر کے پاس ہو، یہ دونوں ملا کر اس کے سال کے اخراجات سے زیادہ نہ ہوں، اور جس فقیر کی نیابت میں زکوٰۃ فطرہ جمع ہو اس کی رضامندگی کا خیال بھی رکھا جائے کہ جو مال اس کی نیابت میں جمع ہوا ہے اور دوسرے فقراء کو دینے پر وہ راضی بھی ہے یا نہیں راضی۔ اگر وہ راضی ہے اور جس فقیر کو دیا جا رہا ہے اس کے پاس موجود مال اور جو اس کو دیا جا رہا ہے وہ اگر سال کے اخراجات سے زیادہ نہیں ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کرنا بھی ضروری ہو تو پھر کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص فقیر ہو مگر بے نمازی ہو تو کیا اسے زکوٰۃ فطرہ دیا جا سکتا ہے یا زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا جا سکتا؟ بے نمازی اگرچہ زکوٰۃ فطرہ کا مستحق ہی کیوں نہ ہو، بنا بر احتیاط لازم اسے زکوٰۃ فطرہ نہ دی جائے۔ اگر کسی شخص کے پاس سید اور غیر سید دونوں کا زکوٰۃ فطرہ اکٹھا ہو اور پھر وہ سید اور غیر سید دونوں کے زکوٰۃ فطرہ کو مکس کر دے اور دونوں کے زکوٰۃ فطرہ میں جمع ہونے والی رقم مخلوط ہو جائے، تو کیا وہ شخص سید کو اس مخلوط مال سے اتنی نسبت دے سکتا ہے جتنا حصہ مستحق سید کا بنتا تھا یا نہیں دے سکتا؟ جواب یہ ہے کہ اگر سید اور غیر سید کا ادا کردہ فطرہ مکس ہو جائے تو سید زکوٰۃ فطرہ کو غیر سید کے فطرے سے جدا کرنے کے لیے، یعنی سید اور غیر سید کا جو زکوٰۃ فطرہ مل چکا ہے اور مکس ہو چکا ہے ان کو آپس میں جدا کرنے کے لیے کہ اتنی 100 روپے یہ سید کے تھے اور 100 روپے دوسرے جو یہ غیر سید کے لیے تھے، ان کو جدا کرنے کے لیے حاکم شرعی کی اجازت ضروری ہے۔ اگر حاکم شرعی کی اجازت نہ ہو تو اس شخص کے لیے خود اپنی طرف سے دونوں حصوں کو، سید اور غیر سید کے حصے کو جدا کرنا جائز نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے وہ جدا کر کے فقراء کو دے دے۔ اور اگر اشتباہ سے دونوں حصے مکس ہو جائیں تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی دامت اللہ نے اپنے وکلاء کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ ایک حصے کو دوسرے حصے سے جدا کریں، لہذا مکس ہو جانے کی صورت میں اپنے علاقے میں آیت اللہ سید سیستانی کے وکلاء کی طرف اس زکوٰۃ فطرہ کو جو مکس ہو گیا لے جائیں، اسے یہ اجازت ہے کہ وہ ان کو جدا کر سکے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص 2 بندوں کی کفالت میں ہو تو اس کا زکوٰۃ فطرہ کون ادا کرے گا اور کس کے اوپر اس کا زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 2 بندوں کی کفالت میں ہو تو اس کا فطرہ دونوں کے اوپر واجب ہے۔ فرض کریں کہ فی کس زکوٰۃ فطرہ 200 روپے ہے تو 100 روپے ایک شخص دے گا اور 100 روپیہ دوسرا دے گا اور ایک شخص کی طرف سے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک فطرہ دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا، لیکن بنا بر احتیاط لازم دوسرے کا حصہ ساقط نہیں ہوگا۔ وہ 100 روپیہ جو اس کے حصے میں بنتا ہے وہ اس شخص کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ دے گا جو اس کی کفالت میں ہے۔ جس بندے کا فطرہ کسی دوسرے پر واجب ہو اور وہ بھول کر یا معصیت خدا کر کے اس کا فطرہ ادا نہ کرے تو کیا خود اس شخص پہ بھی زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، یا خود اس کے اوپر ساقط نہیں ہوگا اور اسے ادا کرنا ہوگا؟ ایسی صورت میں بنا بر احتیاط واجب خود اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا فطرہ خود ادا کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔